مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وأتباع محمد وبارك وسلم. بس ایک وہ بند آواز برابر ہوئے. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع سٹیج اور مجمع دندر موجود علماء کرام اور معززین علاقہ، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ بغیر کسی تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش یہ ہے کہ تساں تمام احباب اپنی روز مرہ دی زندگی دے اندر شب و روز این گال دا مشاہدہ فرمے دے وے کئی دنیا دے اندر ایک ایسا وقت آندے کہ جڑا دنیا دے اندر رات چھا ویندیے، ہر پاسے سیاہی دا راج ہوندے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہوندیے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوندے، لیکن اے رات دی تاریخی کوئی مستقل نہیں ہوندی، عارضی ہوندیے، پھر اللہ دے فضل دے نال سورج طلوع ہوندے، ظلمت چھٹ ویندیے، سیاہی مک ویندیے، تاریکی ختم ہو ویندیے، اور سارا جہان آفتاب دے نور دے نال منور ہو ویندے۔ اگر میری گل سمجھ آ گئی ہے اور میں توقع کردا آسان گل سمجھی بیٹھے وے، پھر یاد رکھو جناب عیسیٰ ابن مریم دے ونجن دے بعد اس دنیا دے اندر ہر طرف ظلمت ہی ظلمت چھا گئی، شرک دا اندھیرا، کفر دا اندھیرا، الہاد دا اندھیرا، بے حیائی دا اندھیرا، بد اخلاقی دا اندھیرا، میں کیا دساں، لوگ اللہ دا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ دے سامنے سر بسجود ہونے لگن، پروردگار عالم دا دروازہ چھوڑ کر اگ دے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں، حالات ہیں کہ جو تعلق انسان بیوی دے نال رکھیں دے، او تعلق ماں اور بیٹی دے نال قائم ہو گے، بد اخلاقی عروج دے، جہالت عالم کہ پانی دے راستے لتے لڑائی ہوئیے، 100 سال لڑائی، الغرض علاقہ لالیاں دے دوستو، ہر طرف ظلمت ہے،
ہر طرف اندھیرا ہر طرف تاریکی ہے ہر پاسے اندھیرے دا راج میرے اللہ نے کرم فرمائے کہ ایسے عالم و وقت دے اندر فاران دی چوٹی دوں آفتاب نبوت طلوع ہوئے محمد ابن عبداللہ دی شکل دے اندر آمنہ دا نور نظر جناب حلیمہ دا دودھ پیوڑ والا قوم دا قریشی قبیلہ بنی ہاشم دا سردار سید الکونین نور نبوت گھن کے ہیں قد جاکم من اللہ نورن بس حضور اکرم نور توحید گھن کے ہیں جنال کائنات وچوں شرک و الہاد دا سیاہی ختم ہو گئی ہے اور نور توحید پھیل گئے بعض لوگ ہونن جنہیں کو سوجھلا چنگا نہیں لگتا جب توحید دا سورہ طلوع ہوئے امام الانبیاء نے رب واحد دی عبادت دا درس دیتے سید الکونین دے مخالف ہو گن آنکھیں لگن ابو طالب اپنے بھتریجے کو روک سارے دروازے تے آکے اللہ دی وحدانیت اعلان نہ کرے ورنہ نعوذ باللہ اسا محمد عربی کو قتل کر رسوں جناب ابو طالب سید الکونین کو لوائن اکھاں وچوں آنسوئن تے آنکھیں لگن میرا بیٹا میری داڑھی دے وال سفید ہو گن میرے سر دے چونے چٹے ہو گن میرے بازو کمزور ہیں میں قریشہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیرا تیرے درد آوے جامع توحید پلا انہاں دے محافل اندر جا کے اللہ دی وحدانیت دا اعلان نہ کیتا کر اللہ اکبر جناب ابو طالب روندے بیٹھن سید الکونین مسکراپن فرمینے چاچا معلوم تھی دے میں محمد کو سناتا نہیں میں کلہ محمد ابن عبداللہ نہیں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہاں جائے خدا تاج نبوت پوائے لاج نبوت بھی آپ رکھے سی شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھو پروردگار عالم نے فرمایا والذی ماشاءاللہ سونا مجمع دانا مجمع مول صاحب تیرے بہن دا انداز بڑا غلط ہے سامنے والا بھائی یہ تقریر دا انداز نہیں میری طرف توجہ کرو اور جرا جلسے واسطے آئے بیٹھے میں جلسہ سن لو پروردگار عالم نے فرمایا والذی ذرا ذوق نال سبحان اللہ اور بلند آواز نال ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی میرے اللہ نے اپنا تعارف کروائے میں ہاں کون اللہ سیاں تو نظر نہیں آندا لیکن میرا دل چاہندے میں جناب دی معرفت حاصل کراں اللہ پاک فرمانے نے میرا بندہ اگر میں کو جاننا چاہنی والذی ارسل رسولہ بالہدی میں او اللہ جائی محمد کریم کو بھیجے ذرا غور میری طرف مول صاحب میں تیری وجہ کو بڑا بو رہا توجہ ذرا میری طرف میں او اللہ جائی محمد کریم کو بھیجے معلوم ہویا اگر استاد دا کمال دیکھنا ہوئے شاگرد کو دیکھو شیخ دی عظمت دیکھنی ہوئے مرید کو دیکھو
تے رب دی شان سمجھنی ہوئے او دے نبی کو دیکھو جندہ شاگرد دے جائیں رب جانے استاد کیسا ہو سی جندہ مرید ایسا ہے اندہ پیر کیسا ہو سی اللہ دی آپ سمجھ بنجو جندہ مصطفیٰ ایسا ہے خدا کیسا ہو سی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا میں او اللہ جائی محمد کریم کو بھیجے این آمنہ دلال سرکار دو عالم علاقے والو دنیا دندر دو عظیم چیزہ لے کے نمبر ایک حضور علم بے مثال گھن کے آئین نمبر دو حضور اخلاق بے مثال گھن کے آئین میرے ایک لفظ توجہ کرے سو نمبر ایک حضور علم با کمال گھن کے آئین میں حضور دے در دے گیا ہاتھ جوڑ کے پچھم سونا تو سا چوکھا علم لے آئے وے فرمائنے اوتی تو علم الاولین والآخرین اللہ میں کو پہلے پچھلے دا علم تاکیتے ذرا ذوق نہ فرمایا اول آخر دا علم اولین و آخرین دا علم لیکن عقیدے دی گال یاد رکھو سیادن اوتی تو جیرا علم نتا گھدا ونجے او علم غیب نہیں ہوندہ رہندا اور جیرا علم غیب ہوندہ رہندے او دیور گھنر دا محتاج نہیں ہوندہ رہندا فرمانے اوتی تو علم الاولین والآخرین میرا اللہ علم دیور والا ہے میں محمد لبن والا ہوں سبحان اللہ امام الانبیاء علم با کمال گھن کیا ہے تھوڑی توجہ میری طرف اور اخلاق بھی تھوڑا انداز پیا کرا تبدیل علم بے مثال اخلاق بھی بے مثال ادھر خاموش تے چپ مولوی بہندنا سٹیج تھے اے پورے جلسے دا ماحول خراب کر میرا پوترے میں بڑی غلطی کی تے ہوتے بھی لائے ہاں جی علم بھی اخلاق بھی نمبر 3 علم بھی لاسانی اخلاق بھی لاسانی سمجھاونا چاہنا کہ جب علم بھی لاسانی ہے اور حضور دا اخلاق بھی لاسانی ہے جب لاسانی آگے کہیں ثانی دی لوڑ کیا رہ گئی ہے محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین اللہ نے میں کو علم بے مثال عطا فرمائے سید الکونین علم لے کے آئین میں کیا رسا حضور دا علم ہور نبی بھی آئین علم لے کے آئین جناب داؤد دا علم زرا سازی حضرت جناب سلیمان دا علم پرندے دی آواز حضرت جناب یوسف دا علم خواب دی تعبیر توجہ میری طرف آئین انبیاء دنیا دندر جزوی علم گھن کے آئین تے جلے آئے عبداللہ دا چن محمد دربی اللہ نے حضور کو جامع العلوم بڑھا کے دنیا دندر روانہ فرمائے پرندے دی گفتگو عجیب گال ہے ایک صحابی ہے بارگاہ نبوت تیا کیا دے یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ میرا اونٹ چھتا تھی گے بابلہ ہو گے پاگل تھی گے کٹیں دے سید القونین ٹور پہ قریب گن ڈٹھے نے لوڑے دندر کھڑے تھیا
باہر خاردار دھینگرین درمیان دنر اونٹ کھڑے. توجہ میری طرف. سید القونین نے وہ لکڑی چاہتی ہے. صحابی دوڑ کے آئے. ادا یا رسول اللہ اور چھتا ہے میرا سب کچھ ختم ہو بنیے گوارا ہے. جناب کو کانٹا چوپ ہوئے میرا ایمان گوارا نہیں کر سکتا. کرم نوازی فرماؤ قریب نہ بنجو. حضرت نے فرمایا کوئی گال میں کو بنجر دے. روایات چندے حضور نے وہ لوڑا ہٹا کے جلے اندر قدم رکھے. صحابیہ دے قسم پیدا کرنے والے اللہ دی میں ڈٹھے اٹھ دے اکھی وچوں ہنجھوں دے نیر جاری تھی گن اور اپنا منہ محمد کریم دے پیریں تیار رکھے. کچھ بولن پہ گے میں نہیں سمجھا لیکن اللہ نے ان کو آواز سمجھیے حضور کو. نبی سی فرمائے شکایت پہ کریں دے کہ میرا مالک میرے کو مزدوری زیادہ گھن دے کھویں دا تھوڑا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اگر علم پرندے تے حیوانے دا اللہ نے حضور کو بھی عطا فرمائے. آج میرا موضوع نہیں حضرت جناب یوسف کو توجہ پروردگار عالم نے خواب دی تعبیر سکھائی. خواب دی اور سید القونین دی امت دے اندر اللہ نے سینکڑوں ایسے امتی پیدا کی تن جنہیں خواب دی تعبیر کھڑے دینا. دماغ چاندی پیے گال مدینہ دا امام حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب اٹھے. رسول اللہ 5 انگلیں دا اشارہ فرمینن بلیں دینی خواب ختم ہو گئے. میں دعا مانگدا اللہ تو کو سید القونین دی زیارت نصیب. میں انہیں اکھی کو چوما جنہیں اکھی خواب دے اندر حضور دی زیارت کیتی ہے. بندے دسے میں خواب دے اندر حضور کو ڈٹھے لوگ جن مبارک پیرنن کیوں اکے خواب حضور کو ڈٹھے سے. میں کہ لالیاں والا اگر کوئی بندہ ایک واری خواب محمد کریم کو دیکھے وہ مبارک باد دے قابلے تے جے صدیق جیدی جاگنی دنیا دے اندر 23 سال محمد کو ڈٹھے ہوں دی عظمت دا کیا کہنا. صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. عظمت صحابت میرا موضوع نہیں لیکن میرے والد کی پوری زندگی میری 64 سالہ زندگی 64 سال اس میدان اور موضوع تے گزرن پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا کہ جلے صحابہ کرام کو سمجھنا ہوئے انگلے تاریخ دا بوہا نہ کھڑکایا کر انگلے قرآن دے دروازے تے آیا کر. صحابہ ان دور دے لوگن جدا آسمان تو قرآن نازل ہوں دہا مصطفیٰ دی زبان کو حدیث جاری ہوں دی ہے یہ قرآنی لوگ ہیں. تھوڑا سبحان اللہ آپ چاہ سالن جتنا چنگا ہوئے نا تے ویچ نمک نہ ہوئے قرار نہیں آدھا. تقریر جتنی اچھی ہوئے تے عظمت صحابہ نہ ہوئے قرار نہیں آدھا. ایک اور سبحان اللہ میں قرآن پڑھا. پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. ماشاءاللہ سونا مجمع دانا مجمع قرآن دے الفاظ تے غور. اولئک الذین امتحن اللہ. امتحنا ٹٹولنا امتحنا آزمانا امتحنا جاچنا. اللہ فرمائے دے اولئک الذین امتحن اللہ. میرا محبوب میں تیری جماعت کو جانچے آزمائے مہینے دے دلیں کو ٹٹول کے ڈٹھے ہاتھ جوڑ بیٹھا میرا اللہ دس ریزلٹ کیا ہے.
میں آج دہدا تو کل دہ دی میں اتو دہدا تو وچوں دہ دی میں ناقص دہدا اللہ سیاں تو کامل دہ دی غور کر رحمت جواب دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں خدا امتحان کی دے اللہ سیاں رزلٹ کیا ہے جواب دے اولئیکا ہم المؤمنون حقا آمنہ دلال دی ساری جماعت پکی مومنے ذرہ برابر شک و شبہ دی گنجائش نہیں آنکھو چا حضور دا صدیق پکا مومن امیر عمر جناب عثمان سونا علی طلحہ زبیر حسنین شریفین ہجرت کرنے والے مہاجر مدینے دے انصار بدرت ونجن والے احدت ونجن والے خندق ونجن والے تبوک ونجن والے سبحان اللہ تیری آنکھ نے میں پورٹھے میری آنکھ نے جناب پورٹھے میرے ویکھن کلو پہلے تو مہارہ میں واپس گئی مہارہیں تیرے ویکھن کلو پہلے میں قریشی ہم چہرہ ویکھے میں اوے قریشی رہاں لیکن قربان ونجا محمد کریم دی عظمتوں جلے عین حضور دے دارتے اے بنی عدی بنی تمیم اے کون بنی امیہ جلے چہرہ نٹھے تے ولے ونن ہن ذات پات ختم آدن نحن الذین بایعوا محمدا اساں کوئی عام لوگ نہیں محمد کریم دے دروازے دے نوکرے سے سبحان اللہ تکبیر شان صحابہ صحابی نبی جنتی جنتی صدیق عمر جنتی جنتی عثمان جنتی امیر معاویہ جنتی حسنین شریفین توجہ ذرا بڑے سیانے وے میں تو کو وحدہ بیٹھا اور میری ایک گال کو پرکھ دے بیٹھے وے اے لوہے تولن والا کنڈا بیا ہوں دے تے سونے والا کنڈا بیا ہوں دے جواہرات تے موتی ہور کنڈے تے تولے وینن تے کوئلہ تے نمک ہور کنڈے تے تولے ویندے قیامت دے دن تو تے میں تلسوں اعمال دے ترازو دے اندر محمد دے یار تلسن جسمہ دے ترازو دے اندر سرہ شاعر کمتر صاحبہ دے کنڈڑے نہ تے دے اعمال تلسن صحابہ کرام دے اعمال نہیں تلنے کہیں میں ذوق چاہتا رہنا قیامت دن ہو سی اللہ دی عدالت ہو سی لوگ پیش ہوں دے پن اللہ تعالیٰ پوچھتن امام بخاری کو لوگ کیا لے کے آئیں اللہ 6 لاکھ حدیث یاد کر کے آیا امام مسلم کیا لے آئیں 5 لاکھ حدیث یاد کر کے آیا عبدالقادر جیلانی کیا کھین کے آئیں رات دی تہجد کے مراقبے لے کے آیا بلال کیا کھین کے آئی مسجد نبوی دا مؤذن بن کے آیا عبداللہ بن مسعود کیا کھین نہیں میں فقاہت لے کے آیا عبداللہ بن عباس کیا کھین نہیں جواب ایسی میں قرآن دی تفسیر کھین کے آیا تے میرا ذوق واریاسی مئی عائشہ دی اللہ فرمیسی عائشہ تو کیا گھر نہیں آئی میری ماں اپنی جیب جو ایک چابی کڑھے سی کہ اکسی اللہ سیاں میرے حجرے کو کھول کے دیکھتا میں کیا گھر نہیں آئی جلے دروازہ کھل سی وچو صداقت نکل سی وچو عدالت نکل سی وچو سید الکونین برآمد حسین وچو عیسیٰ ابن مریم حسین یعنی میں آخند حق رکھدا دنیا جنت دی آرزو کریں دی اور جنت جاگیر جناب عائشہ دی سبحان اللہ
عائشہ صدیقہ زندہ باد مقام امی عائشہ صدیقہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور ادن اوتیت علم الاولین والآخرین بس ایک گال سنو میں ابو دے چلنا میرے سونے بھی راوو اللہ تورے ایمان دی حفاظت فرماوے اللہ تورے اعمال دی حفاظت فرماوے اللہ تورے رزق دی حفاظت فرماوے جی میں اللہ نے حضور کو علم آلہ دیتے ایویں سید القونین کو اخلاق آلہ دیتے تھوڑے ذوق نال امام الانبیاء سرکار دو عالم فرمنن اوتیتو علم الاولین والآخرین وال میں گیا قرآن دے بوہے تے قرآن تو ڈس سید القونین دے اخلاق کیسے رحمتو بڑا عجیب جواب دے فرمایا انکا لالا خلق عظیم اللہ نے حضور کو خلق عظیم عطا فرمائے ہن میرے سامنے واقعات دائیں امبو ہے سوچے نہ بیٹھا کیا گھنا تے کیا چھوڑا میرے سونے ایک لفظ میں کو سوچا حضور دا سب تو بڑا دشمن مکے وچ کون ہا بولو چاہ تھوڑا اونچا بالکل جواب درست ہے کون ابو جہل یہ لہوں دا سر صحابی کٹ کے آئے نا نبی سے فرمائے ایک فرعون موسیٰ دہائی علیہ السلام ایک فرعون میری امت ہے میری امت دا فرعون ابو جہل ہے قدم قدم تے تکلیف فتح مکہ ہو گئی ہے امام الانبیاء تشریف فرمائیں ایک عورت آئی حضور کو لو غور نال ذرا سماعت فرمے سو کھڑی ہے سوانی آگئی ہے خاتون آگئی ہے حضور دے سامنے تے وے کیا کھن لگی ہے وے حیامے والا محمد سبحان اللہ اچھے خلق والا اچھے نسب والا چنگے لوگ دھیئیں کو در تو خالی نہیں والیں دے رہاں دے میں دھیاں سوال گھن کیا یہاں انداز بڑا عجیب ہے چنگے لوگ دھیئیں کو در تو خالی نہیں والیں دے رہاں دے میں دھیاں نیاریاں سوال گھن کیا یہاں امام الانبیاء سرکار دو عالم نے سنیے فرمے نے کون نہیں تعارف کرا گل بڑی عجیب ہی کرنی اکھاں وچوں آنسو دے نیر رو کے دے عظمتیں والا آقا میں تیرے وڈے دشمن ابو جہل دی بہوا اون دی میں نوہوا کیویں آئی آکھے اون دے بیٹے دے واسطے معافی منگن واسطے آئیاں قربان آمنہ دلال دے اخلاق تو حضور نے الف تو با نہیں فرمائی فرمینے گھن آمن اوندا کم میں معاف کرے بنا میں محمد مصطفیٰ دا کم میں اللہ دے انکا لعلا خلق عظیم علماء حضرات تھوڑی توجہ فرمے سو اہل علم پڑھے لکھے احباب نوجوان میرے دوست ادھرا خل کے نا علی حفیظ صاحب ادھرا خل کے نا خلق تین قسم ہے مولی عمر خلق تین قسم ہے ایک ہوندے خلق حسن معاف کر دیا غلطی ہو گئی ہے درگزر کرو ٹھیک ہے بیا ہوندے خلق کریمانہ گال بڑے غور نہ سن سو خلق کریمانہ صرف معاف نہ کرو گال دلی چوئی کاٹ لیو اور بیا ہوندے خلق عظیم علماء فرمودن خلق عظیم او ہوندے کہ درگزر کرو دل وچوں کڈ چھوڑو ہتھوں کچھ دے ہی چھوڑو سبحان اللہ
خلق حسن درگزر کرو، خلق کریمانہ دلوں کٹ دیو، تے خلق عظیم کچھ دے چھوڑو۔ بس میں گال کر کے دعا کرے سا حضور اکرم ہجرت ویندے پن گل بڑے مزیدار ہے تے سنی ذوق نالے۔ رسول اللہ ہجرت دی تیاری پہ کرنا، آگن مسجد حرام دے اندر بیت اللہ شریف علی مسجد اچ بیت اللہ دا کنجی بردار عثمان بن طلحہ ایدہ لقب شیبی، امام الانبیاء تے فرمینے شیبی یار ذرا دروازہ کھول جو چابی تیرے کو لوئے، میرا دل لہ دے میں 2 رکعت اندر پڑھ کی نا۔ سبحان اللہ۔ شیبیہ کی اجازت کوئی نہیں، حضور نے پھر منت کی تھی ہے، پھر میں نے یار میرا دل لہدہ پہ میں 2 رکعتاں کعبے دے اندر پڑھاں، دروازہ کھول چاہ انہیں موڑ کند خوئی نہ لکھے، میں جو آکھے اجازت کوئی نہیں۔ حضرت نے تیسری مرتبہ مزید منت کی تھی ہے، جیوے تواری تے جھنگ دی بولیے چاہ دینو بھڑے آپ بندے بندے نے کمے آنن، بندے بندے نے کمے آنن، دروازہ کھول میں 2 رکعتاں پڑھان دے۔ وہ مزید بگڑ کے آکھے میں جو آکھے کوئی نہیں اجازت۔ اور میرے دیکھ سو ذرا جلے اس نے تیسری مرتبہ انکار کیتے، بزرگوں دیکھ سو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 قدم پچھوتے تھی کھڑن تے پھر میں نے شیبی آج تو میں کچھ چابی نہیں دیندہ پیا، کل تیرا اون ویلے کیا حال ہو سی، جتھا تو کھڑی اتھا میں کھڑا ہو سا، جتھا میں کھڑا اتھا تو کھڑا ہو سا۔ اللہ جتھا میں کھڑا اتھا تو کھڑا ہو سے، جتھا تو کھڑی اتھا میں کھڑا ہو سا۔ سوڑ کیا کھڑ لگے واہ واہ محمدی ذات مسمم، پیرے تلے کانتے، شیعب ابی طالب دا محاصرہ، سلام دا جواب دے من واسطے کوئی تیار کہنی تے جوان دا دماغ دیکھو، میری جاہتے تو اسے تے تیری جاہتے میں اساں وانی وانج بہوں گالی سنن سے۔ حضرت چلے گئے، پھر تلک الایام نداولھا بین الناس، اے پچھاواں ہی کی جاہتے نہیں کھڑدا، تبدیل تھی نہ رہاں دے، وقت بدلے، امام الانبیاء فاتح مکہ بن گیا ہے۔ میری طرف توجہ بھئی، پانی والا بیت ہی میرا عزیز، بیت ہی میرا چند، بیت ہی میرا بھائی، دن بدلن امام الانبیاء فاتح مکہ بن گیا ہے۔ اپنی سواری تے سوارن، ابو بکر رقاب پکڑی ودے، فاروق اعظم نال ہے، پھرا حیدر قرار ہے، غلامان نبوتن، حضور آندے پن، اور انداز کیا ہے وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور نیچا دامن، ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گریباں دامن، اور اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی عربی، دل و جان فدایت کے جب خوش لقبی، امام الانبیاء سرکار دو عالم آندے پہ۔ تھوڑی میری کوئی اجازت بھی اور توجہ کرو میری طرف، حضرت آندے پہ نبی سائیں دے چچا جنہاں دا نائے حضرت عباس، یہی قافلے کولو اگو بھاجین تے سرداران قریش جبل ابی قبیس تے بہ کے حضور دی آمد کو دے بیٹھے آن، جیرے حج یا عمرہ کر رہے وچ آج محلن بادشاہ دے مکے اے جبل ابی قبیس ہے، ادھیں بہ کے سرداران قریش کم دے بیٹھن، دیکھا یتیم سارے متعلق کیا فیصلہ کریں۔ حضرت عباس اٹھے چاڑھیں توجہ فرمے سو، میں بالکل اپنی سراقی پہ بولینا کوٹ دودی جو اندر اندر میں کچھ چس ذرا زیادہ آنکھ دے ہوئیں، حضرت عباس والین اون وقت دے وڈے کافر دے مونڈے تے ہاتھ رکھے نے تے ہاتھ رکھ کیا دن نہ چاہتے نے، فرمینے اللہ دا بندہ ذرا میرے یتیم پتر دی ڈھاج دیکھنا،
اور میرا یتیم بھتیجا تے پتران دا پہ ذرا ٹھاٹ تے باٹھ دیکھنا میرا یتیم پتر دی اندھے اکھیں چو ہنجوں ہے پہ نکھے بس رب ڈیتی جو تھائی نبی کریم خیر آگن بیت اللہ شریف دے دروازے تے تھی کھڑن فرمینے شیبی کو سڈو شیبی کو سڈو آگے حضور دی خدمت ندامت دے آنسوئن زبان لڑکھڑا رہی ہے وجود تے کپ کپیے شرم کو لو منہ جھکیا ہویا ہے حضور دے سامنے آ کے کھڑے سید القونین دے کے فرمائے شیبی اتھائیں تیری میری کوئی گال تھے یہ یاد ہے اللہ 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 فرمین شیبی تھیں تیری میری کو گال تھی یاد ہے آدھے بڑی یاد ہے حضور نے وال فرمائے یاد ہے ہی تا اکھے جی بڑی یاد ہے اور چونکہ انگلے ترائے واری گالی تھیاں حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمائے چنگی طرح میں یاد ہے تا اکھے جی آسیں بڑی یاد ہے فرمائے تائیں میں کچھ چابی نہ دیتی ہے ہی پہلی گال تے میں محمد تے کو معاف کر دیتے اور دوجی میں چابی تے کو دیندہ پیاں قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان کے رہے ویسی کھل کے عظیم ہے صرف بخشیں دینی کچھ دے ہی چھڑے میں پروردگار عالم نے فرمایا انکا لالا خلق عظیم این آمنہ دلال دنیا دندر علم کامل گھن کے خلق کامل گھن کے علم ہے تا بے مثال پولو اخلاق ہے تا ذرا ذوق نال علم ہے تا خلق ہے تا اچھا بالکل بڑی اختتامی لفظ ہیں خلق علم حضور جو دنیا تو تشریف گھن گن اے علم تے خلق گدھی گن یا کہیں کو لیتی گن موسیٰ علیہ السلام ویندے پہ ہن انہیں دی نبوت اختتام تھی گئے وہ اپنا شہین نال چاہتی گن عیسیٰ ابن مریم ویندے پہ ہن نبوت اختتام تھی گئے اپنے موجزے چاہتی گن لیکن پیغمبر دا کلمہ اور نبوت رانی ہے قیامت تک حضور اپنا چیزاں چاہتی نہیں گئے صدیق کو لیتی گن عمر کو لیتی گن عثمان کو لیتی گن علی المرتضی کو لیتی گن طلحہ زبیر کو لیتی گن سعد سعید کو لیتی گن عبد الرحمن ابن عوف کو لیتی گن ابو بیدر ابن جراح کو لیتی گن مہاجرین و انصار کو لیتی گن حسنین شریفین کو لیتی گن بنات طاہرات کو لیتی گن ازواج مطہرات کو لیتی گن امام الانبیاء علم بھی دے کے گن تے خلق بھی دے کے گن سبحان اللہ سبحان اللہ تو زاکسو آدھے آخری گال دے والے شروع تھی مندے عزیزو قابل قدر اہل علم برادری میری ذرا معروض و توجہ کرے سو پہلے جتنی نبی ہیں اللہ انہیں کو موجزے دیتے ہیں لیکن وہ موجزے عملی ہیں ان لفظ غور کرے سو انہیں دے موجزے ہاتھ وچ لکیڑے زمین تے سٹے اجدہا بن گئے عمل ہے ٹھیک ہے نا جناب عیسیٰ ابن مریم نابینے دی آکتے ہاتھ لینن
دید والا دیے عمل برس اور کور دے مریض کو ہاتھ لینے اللہ شفا دے عمل سارے نبیوں کو اللہ معجزے عملی دیتے تے میرے مصطفیٰ کو اللہ سب تو بڑا معجزہ علمی دیتے بس یہ گال سمجھا گی تو مگر میں پھر میرا جلسہ کامیاب ہے سارے نبیوں کو معجزے تے حضور کو بڑا معجزہ کیوں ای واسطے کہ عمل عامل دے ونجن دے بعد ختم تھی ویندے لیکن علم عالم دے ونجن نال ختم نہیں تھی دا چونکہ نبوت رانی ہے قیامت تک میرے مصطفیٰ دا علم بھی رہنے قیامت تک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعائے خیر میرے واسطے دعا فرمے سو آج اللہ پہنچائے میں جھانگ کلو اے تک 5 گھنٹے پہنچا روڈ سارے بند تھکاوٹ بے تحاشا اتواری اخلاص دی برکت نال اللہ نے لو 4 لفظ میں کلو بلوین چاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا الہ العالمین اے تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار دے اندر دست دعا دراز کر کے بیٹھن اللہ اس اجتماع دے اندر معصوم بچے بھی ہیں ہم عمر بھائی بھی ہیں میرے نوجوان عزیز بھی ہیں اور سفید داڑھی والے میرے بزرگ بھی بیٹھن اللہ دنیا دا رواج ہے جلے کہیں کلو کو غلطی تھی وے وہ آپ ویندے معافی منگن نہ ملے بھیرامیں کو ٹور ویندے وال نہ ملے اپنے بالیں کو گھن ویندے کہ اللہ سیاں والدی معافی نہ ملے سادہ رواج ہے اپنی سفید داڑھی والے بابے کو گھن کے ویندے پھر ون کے زمین تے بیٹھی نن جلے پیو تے بال زمین تے بہن رواج ہے کہ دنیا والے گناہ معاف کر دینن جرم معاف کر دینن اللہ میرے سمجھمے کو دیکھ میرے معصوم بچے تیرے دروازے تے بیٹھن اللہ نوجوان زمین تے بیٹھن یا اللہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھن الہ العالمین قرآن دے قاری اور دین دے عالم تیرے دروازے دے بیٹھن کرم نوازی فرما اپنے اسماء حسنہ دی برکت دے نال سارے پہلے گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما اللہ تو نہ بخشیں کون بخشن والا ان کان لا یرجوک الا محسن فمن ذا الذی یدعو و یرجو المجرمو اللہ کرم نوازی فرما اگر تیرے دروازے تے نیک لوگیں دی سنی میں دیئے دس میں غریب کہندے دروازے تے ونیا میں گناہگار کہندے دروازے تے ونیا اللہ سارے پہلے گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما گناہ دی گندگی کو لو بچا حشر دی شرمندگی کو لو بچا اپنی رضا والی زندگی نیت فرما اللہ مسلم موتا دی مغفرت فرما مرضاک شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما پریشان حال لوگیں دی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو ساتھی مقروض ہیں قرض کو لو خلاصی نصیب فرما پریشان حال ان پریشانی دور فرما اللہ بے اولاد دے نیک اولاد دے اولاد ہے ماں پیودہ فرما بردار بنا اللہ جنہیں دے گھر دندر جوان بیٹے نیک رشتے نصیب فرما ربا شادی شدہ ہیں اپنے گھر اندر آباد فرما اللہ پاک سا کو ہر قسم دی ذلت قلت کو لو محفوظ فرما اللہ صدا عقیدہ قرآن والا ہوئے عمل حضور دی سنت والا ہوئے صحابت اہل بیت درد نوکر بنا سچے علماء تے پیرے نال تعلق نصیب فرما اللہ بے راہ روی دی زندگی کو لو بچا صراط مستقیم نصیب فرما اللہ جتنی احباب تشریف لے آئیں قدم قدم تے درجات بلند فرما دین دا گلہ سن کے عمل توفیق عطا فرما بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر میں عاجز گناہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما اللہ جنہیں سارے عزیزیں مل جل کے عظیم و شان پروگرام دے انعقاد کیتے انہیں دے اخلاص دے اندر برکت عطا فرما جنہیں دوست نے تعاون فرمائے
جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما اللہ پاک کی ڈیرے کو قیامت دی صبح تک قرآن و سنت نال آباد فرما مولانا سارے بھائی بیٹھن مولانا حفیظ اللہ صاحب فرمے دے پن حادثہ تھے میں بیمار ہاں دعا فرمو اللہ انہیں کو شفا نصیب فرماوے اور باقی جتنی بیمار ہیں خدا انہیں کو شفا نصیب فرماوے مسلمانوں صحت بڑی نعمت ہے صحت دی قدر وہ بندے کو پوچھو جے کو ڈاکٹر جواب دے دے میں ایک ایک کروڑتے دھاڑ نکل دیے ایک ایک پاسا پترے دے آہ نکل دیے لیکن اللہ دے سوا بیا سنان والا کوئی نہیں ہوتا اللہ سیاں ہر بیمار کو شفا نصیب فرما سارے جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بڑھا اللہ عالم اسلام دی خیر کر بیت المقدس سے تقدس کو بحال فرما وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو بچا وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما افواج پاکستان دی حفاظت فرما تمام سیکورٹی ادارے دی حفاظت فرما مساجد و مدارس خانقاہیں دی حفاظت فرما سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظت فرما وطن اچ رہن والے ایک ایک انسان دی حفاظت فرما اے دلیں دے رازے کو جاننے والے اللہ سارا جائز حاجتہ پورا فرما اے دلیں دے بھیج جاننے والا اللہ سارا جائز حاجتہ پورا فرما اللہ سیاں اسا منگدے سونے لگ دے ہیں تو ڈھینیاں سونا لگ دی اللہ سا منگتے ہیں تو داتا ہیں اللہ سا عرض کرنے والے ہیں تو قبول کرنے والا ہیں اللہ سا دامن پھیلاون والے ہیں تو دامن پر کرنے والا ہیں کارخانہ کائنات دا بادشاہ ساکو اپنی محبت نصیب فرما اپنے حبیب دی محبت نصیب فرما اپنے نیک بندے دی محبت نصیب فرما انہیں اعمال دی محبت دے جرے تیری محبت دا ذریعہ بنن اللہ جو منگیے سے عطا کر میسے منگ سکیے سارے حق وچ خیر ہے ساکو بھی عطا فرما جب آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دے بھی اوجھا کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو ونجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ کو چاہ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا